قرآن مجید یہ قید ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ فرمانے بڑا قربانی کا نہ گوشت میرے تک پہنچنا ہے کہ نہ خون پہنچنا ہے، صرف پہنچنا ہے تو تقویٰ پہنچنا ہے اور کوئی شے نہیں پہنچنا بس۔ یہ بڑی بڑی آیت ہے، ہر بندہ سارا دن غور کرے نا، تم سلوک لباب سمجھ آ جائے میں کی قربانی کر رہے ہیں تو میں کی قربان کر رہے ہیں۔ کہ جس حمایت اتری سی نا، وہ کعبہ کے لوگ جڑے سن نا کفار، وہ بھی قربانی کرتے ہوں سن، ٹھیک ہے نا، تو قربانی کر کے کعبے دیا دیوارہ خون آلود کر دیں سن، وہ سمجھتے سن ہونا سی بڑا بڑا کام کر چلے، جس طرح کہ آج کے لوگ قربانی کر کے 99% دکھاوے کی قربانی ہے، کوئی ہوگا جو اللہ کے لیے قربانی۔ قل ان صلاتی نسکی، پیارے بھی فرما دیجیے میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی میری قربانی، قل ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی میری حیات اور میری موت، قل ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ نے نماز کو حیات سے، چار چیزیں ہیں، نماز، قربانی، سمجھو، اور آگے کیا ہے، حیات اور ممات۔ پہلی نماز حیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، قربانی موت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ یہاں پہ فرمایا میرے حبیب کہیے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اسی تو کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، سمجھو ہم نے آپ کو کثرت سے عطا کیا، فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا، ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، کائنات کی ساری آسائشیں، دنیا و آخرت کی ہر نعمت، ہر مقام، ہر مرتبہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا، کوثر کی کثرت میں موجود ہے، تو اب فصلی لربک وانحر، اب آپ نماز پڑھیے، پہلے نماز کا، یہ نہیں کہ بغیر نماز ہوئی جناب عید آئے دن سوٹ بوٹ پا کر قربانی تو چھری پھیر دی تو مجھ چنا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فصلی لربک کا، پہلے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ عید آئے دن عیدی نماز پڑھن ٹر گیا سارے اندر سے، میں آ گیا حضور، وانحر، اور پھر قربانی دیجئے۔ اگر یہ لربک کا ہوئی، ہم نے آپ کو سب کچھ دیا تھا اور وہ دیتا ہے تو انسان کو سب کچھ ملیا۔ جو بھی بندہ ہے دیکھے، میرے پاس ایک شخص آیا تھا اگلے دن، تو اس کا ایک بازو نہیں ہے، وہ کہتا ہے 5 سال ہو گئے دعائیں کرتے کچھ قبول نہیں ہوا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ کی زمین کتنی ہے؟ کہتا ہے کچھ 4 کلے ہیں۔ تو میں نے کہا 4 ایکڑ، میں نے کہا اس 4 کلے میں سے انہوں نے کھانا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کتنی آتی ہے؟ کہتا ہے بیگھا۔ میں نے کہا وہ کتنے کی ہے وہاں پہ بیگھا؟ کہتا ہے 20 لاکھ کا۔ میں نے کہا 20 لاکھ کے تو آپ مالک ہیں نا، میں نے وہ بھی ہیں جو لاکھ کے مالک نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی؟ آپ نے اللہ کو قبول نہیں کیا، اپنی سنائیں، اپنی بتائیں آپ کیا کرتے ہیں۔ جب لربک ہوگا فصلی لربک وانحر، پھر قربانی دیجئے، نماز پڑھیے پھر قربانی۔ انا شانئک هو الابتر، اب پھر آپ کا جب یہ حال ہو گیا، ہم نے سب کچھ دیا، اب آپ نے ہماری صحیح اطاعت کی، اپنے ظاہر کو بھی ہماری بارگاہ میں لٹایا، باطن کو بھی لٹایا، تو پھر فرمایا کہ تمہارا دشمن ہمیشہ ابتر رہے گا۔ اگر یہ نہ ہوا تو تم خود ہی ابتر رہو گے۔ حضور کو تو یہ نہیں نا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن قرآن کی ہر آیت تو ہماری اصلاح کے لیے نا، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہماری نماز بھی نہ ہوئی، قربانی بھی نہ، یہاں پہ اللہ نے وانحر میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ قربانی کے لیے آپ نے کیا قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی ذی الحج کی ہے، کون سی قربانی ہے؟ نفس کی قربانی ہے، سمجھو، وقت کی قربانی ہے، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی قربانی ہے۔ کس چیز یہ بتائی نہیں۔ ہر قربانی وہ جو بندہ اللہ کے لیے کر سکتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ راستے میں خیرات نہ کرو۔ وہ ہر چیز وانحر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بیل کا نہیں کہا، ہر چیز۔ اب جب تم یہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بھی ہم نے تمہیں نوازا تھا، اب جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جب ان میں تم نے نماز بھی پڑھی اور تم نے قربانی بھی دی، نماز بھی پڑھی،
ہمارے قرب کے لیے سب کچھ قربان بھی کیا، اب دشمنی ہمیشہ ابتر رہے گا، تم دونوں جہاں میں فلاح پا جاؤ گے۔ سمجھے؟ یہی وہ وجہ تھی کہ جب انہوں نے اس کو خون آلود کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، ہرگز لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا، کسی صورت نہیں پہنچتا۔ مطلب ایک چیز ہے جس میں تھوڑی سی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی جب حج کا ارادہ کیا نا تو انہوں نے بھی قربانی کی، کفار کا یہ کام تھا، انہوں نے بھی حج کیا تو یہی کام کرنے کی کوشش کی کہ دیواروں پہ، تو پھر یہ آیت کا نزول ہوا۔ ہمارے نے بتائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیوں کے گوشت، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والا صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کسی کو کہنے کا مقصد نہیں، آج صبح مطلب یہ 2-3 گھنٹے پہلے میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئی ہے، لن ینال اللہ لحومہا، نہیں آئی پہلے بھی، اور میرا خیال میں اس کا ترجمہ بھی ساری زندگی میں لن ینال اللہ لحومہا ابھی وضاحت کر سکتے، اس لیے قربانی کریں، کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، محبت کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا، جو کر سکتا ہے وہ اچھی بھی کرے، ٹھیک ہے نا، محبت کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، جانور پکڑنا پھر اس کو پورے محلے میں پھرانا، سمجھو لوگوں کو دکھانا کہ ہم کچھ ہیں، یہ بڑے برسوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ انڈسٹری ایریا میں ہوتے تھے تو میں نے دیکھا فیکٹریوں والے جناب وہ ایک ہفتہ پہلے صرف اس لیے لیتے تھے کہ ایک دوسرے کو دکھائیں، میں اے بیڑا لیا دیکھو نا سبحان اللہ، میں اے بیڑا لیا دیکھو نا سبحان اللہ، وہ بیڑے والا بھاویں اس بیڑا جڑا ہے وہ دن وہ بیڑے والا بڑا بہتر ہو گیا، لیکن کوئی کم بھی دکھاوے واسطے نہ ہو، بس اتنی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، اور نماز بھی بڑی ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں قربانی کرنے والے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو پہلے نماز پڑھیں، صرف عید کی فرض ہی نہیں یا نماز جنازہ ہی فرض نہیں، 5 وقت کی بھی نماز ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کو ماسٹر جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں نا، جس ہستی کی یہ قربانی ہے، باپ بیٹے کی جہاں سے یہ سنت چلی، باپ بیٹے کی جہاں سے چلی، وہ سارا مضمون آپ کبھی پڑھیں، قرآن مجید کے اندر پڑھیں اور اسے دیکھیں وہ کیا رضا تھی۔ اسماعیل علیہ السلام بھی رضا پہ راضی تھے، پھر وہ دمبایا، معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی رضا کی قربانی ہے، اللہ کے قرب کے لیے ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، سمجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈا لے آئے، سبحان اللہ۔ بہرحال بندے کی یاد نجات کی قربانی مہنگی ہوگی کو نہیں ہوگی، وہ جڑے اللہ تعالیٰ دے پیارے ہیں سنتا وہ چلتی ہیں رہنی ہیں، بندے لولے ہو جان تب ہی لوگوں صفا مربع دے کے دوڑنا ہے، وہ جو اللہ کے کام ہے وہ اسی کے کام ہے۔ ہاں مہنگائی وہ دیتے اثر نہیں کر دی، ساٹھے تو ضرور اثر کر سکتی، کیوں جی وہ تو ایسا بے نیاز ہے۔ آپ صحابہ کہف کا دیکھ لیں، بڑی دفعہ سوچتے ہیں کہ سورج تھوڑا سا سورج گرہن چاند گرہن لگ جائے نا 100 مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں نمازیں حدیث میں بتائی گئی ہیں، اس میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نجوم والوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہم ان پہ نہیں لکھتے، لیکن ہمیں نماز کا حکم دیا گیا سورج گرہن میں، چاند گرہن میں۔ ایک گرہن لگتا ہے، سمجھیں، سورج کے سامنے چاند آ جائے تو آپ دیکھیں روشنی جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ چاند گرہن ہو جائے تو وہ بھی شاہی سی پھیل جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں 300 سے زائد سال اصحاب کہف کے لیے اذا غربت تقرضهم اذا غربت آیت کی تھی شمال، اللہ تعالیٰ نے 300 سال سورج کو حکم دیا، کیونکہ جب سورج چڑھتا تھا تب بھی اس غار میں شعاعیں ڈلتی تھیں اور اس کی پڑتی تھی، جب وہ غروب ہوتا تھا تب بھی پڑتی تھی۔ 300 سال اللہ کے بندوں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بدل دیا۔ سورج ایک طرف سے ہو کے چڑھتا تھا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔
ایک طرف سے چڑھتا تھا اور ایک طرف سے، تاکہ میرے بندوں کو 309 سال، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ سورج کہیں ایک طرف سے اترتا یہ چڑھتا ہے، کسی کو یہ خبر ہی۔ 309 سال حادثات زمانہ بندے پہ اثر کرتے ہیں، جیسے جیسے بندہ آگے چلتا ہے وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، اگر کپڑے اتنا عرصہ پڑے رہے ہیں، اس زمانے کے کپڑے تو ویسے بھی آج کے ذرا کپڑے سخت ہیں، اس زمانے کے نہیں، بالکل نرم کپڑے ہوتے تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 300 سال کے بعد جب اٹھے ان کے چہروں پہ جھریاں بھی نہیں تھیں۔ کسی تفسیر چو گل نہیں لکھی، کیونکہ انہیں جے اگر وہ بڈھے ہوئے ہوں دین کر کے تو انہیں سن کی ہو گیا، وہ اٹھے بالکل تازہ دم، انہیں آخیا سی کچھ ایک دن ستے رہے، کوئی 1.5 دن ستے رہے، کی خیال ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حادثات زمانہ جو لوگوں پہ اثر کرتے ہیں اللہ کے ولی پہ وہ بھی نہ اثر کیے، وہ بھی بنی اسرائیل کے ولی، کپڑے نہیں پھٹے، صرف دھول تھی، انہیں آخیا وے کی اتنی دھول کدھروں آ گئی، آندھی تو نہیں، طوفان تو نہیں ہے، اچھا اور تو اور وہ تھے، ان کی نسبت سے کپڑے نہیں پھٹے، کپڑوں پہ بھی حادثات زمانہ کا اثر نہیں ہوا، اچھا وہ کتے پہ بھی نہیں اثر ہوا، جیسے وہ جاگے کتے کو بھی اللہ نے جگا دیا، چلو شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی ذات کے لیے کرے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے لیے بھی کرنے والے ہیں، کسی کو بتانے والے نہیں، خاموش رہنے والے، بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، ایسے ایسے کرنے والے ہیں کہ وہ اگر دائیں سے دیتے ہیں تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی میں ایسے دیکھے بھی ہیں ماسٹر صاحب، پھر وہ دیتے بھی ہوتی ہیں اور عہد لے رہے ہوتے ہیں، دسیا نہیں میرا، میں مہربانی کرا تو دسیا نہیں، میرا اللہ قبول کر لیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا وہ بھی دیکھیں، وہ دینے سے پہلے کہتے ہیں ساڈا نا ذرا بولے گا، ایتھے پانی دی تسی ٹینکی لوا دیو، پانی بور کروا دیو تو ساڈی اماں دا نام لکھی ہوئے گا، وہ بھی آپ چلے جائیں، یہ آپ کے مسجد ہے جو کیا نام ہے عیدگاہ مسجد میں بندے وہ نہیں رہے، آپ دیکھیں وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں اور ان تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی نے 6 روپے دیے تھے، کسی نے 10 روپے دیے تھے، کسی نے 12 روپے دیے تھے، ٹھیک ہے جو کدی پڑے ادھر جا کے آپ وہ مر گئے نے تو انہوں نے 6 روپیے موجود ہیں، اللہ نے پتہ نہیں وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور نیت ہی عمل کو لے کے جاتا ہے، چاہے کوئی عمل ہو، صرف یہ لیکن اور کوئی چیز نہیں لے کے جاتی، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کا عمل، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں بھی کہ ہمارے نزدیک تمہارا تقوی ہی سب سے وہ ہمارے نزدیک کوئی پڑا، اس میں آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کی طاقت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہربانی فرمائے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم سب کو نہیں کہتے کہ ایک بندے نے کوئی جانور قربانی کا لا کے کھڑا کر دیا تو ہم کہیں یہ نیت نہیں صحیح، یہ ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں، کسی کہ جی نیت نہیں صحیح، یہ دکھان واسطے بننے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کبھی انسان کے اعمال اچھے نہ ہو تو اس کے کرتوتوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں، ایک بندہ ہوں جا کے کنجر خانے تے بہ جائے تو انہوں کو چنگا تے نہیں آکھے گا، کیوں بلال صاحب؟ اس پہ تو تہمت لگے گی ہی لگے گی، وہ برائی کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کئی لوگوں کو دیکھ کے خود بخود ذہن آ جاتا ہے، سمجھو جا ہوں بڑے بڑے سیاستدان، یہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے بیڑے لے آن تو انہیں جڑا قوم نو ذبح کر دینے انہیں کرن تو انہیں یہی قربانی ہے، جو جس جگہ پہ ہے اگر حلال کما رہا ہے تو یہ بھی قربانی ہے، اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا یہ بھی قربانی۔ ہوں یہ بھی نہیں کہ ایک بندے کو قربانی دے پیسے ہوتے آ کے سرکار نے فرمایا سی تو انہیں ہی قربانی ہے میرے تے فتویٰ نہیں لڑا۔ میرے پاس ایک مرید تھا، اس نے کہا سرکار وہ ایک نیٹ کے اوپر کام ہوتا ہے وہ کلک کریں تو پیسے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کیا ہوتا ہے کلک کریں تو آ جاتے ہیں؟ کلک کیوں نہیں بندہ نہیں کرتا رہتا ہے، نیٹ تے بھی کلک کرتا ہے تو موبائل تے کہتا ہے وہ صرف اس میں ای میل ایڈریس بدلنا پڑتا ہے، جیسے ہی اس نے کہا ای میل ایڈریس ہر روز بدلنا پڑتا ہے، میں نے کہا یہ جو بدلنا پڑتا ہے یہ تو کوئی فراڈ ہے۔ میں نے پھر اسے اتنا کہا، میں نے کہا میں کہہ دوں نا کسی چیز کو کہ یہ کاروبار حلال ہے، اگر وہ شریعت کی نظر میں حرام ہے تو حلال نہیں ہوتا،
ہاں مجھے 100 طریقوں سے آگے بتا دیں گے جی میں جو کردہ پہ اینڈ ہوں ہے جی میں بتاتے رہے. ہاں میرے اس بتانے سے ہی آپ کو کہہ دینے سے میری دعا بھی ایسے کاروبار پہ کیا جائے گی جیسے باہر کے. بہرحال اس لیے اس میں نے کہا جو کرو حلال کرو. مجھے اس کمپیوٹر کے کاروبار کا کوئی پتہ نہیں. میں نہیں کہوں گا کہ جاؤ کر لو. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے بڑی پرانی بات ہے, اس نے کھاد کی نا کھولی دکان. مجھے کہ دعا کریں دعا کریں. میری شروع سے عادت میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے گا کہ اللہ ویکھ کے خیر کردا ہے. کی خیال ہے جی؟ جتنے سا نظر ہوں کہ اتنے خیر نہیں, وہ تو اپنا رنگ ہوں اتنے کی میں خیر کردا پیا, وہ بہتر جانتا ہے. میں جتنی مرتبہ اس نے کہا اتنی مرتبہ یہ بات کہی, میں نے اسے یہی کہا. اچھا اب ایسا ہوا کہ وہ جن کو اس نے کھاد دی تھی ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں. اس پہ کیس ہو گیا, میرے پاس ہے مجھے. میں نے کہا یہ بتا جن کو تو نے کھاد دی تھی انہوں کا کو اللہ ہے؟ آدھا جی ہے. میں کیا تیرے تو اللہ کو فرق ہے, مطلب تیرا شاید اللہ کوئی اور ہوئے معاذ اللہ, نیٹ دا بھی کو نہیں پتہ, کوئی یہی کٹ کے لا دے ویکھو جی کی پیدا ہے. میں نے کیوں سے کہا, میں نے کہا وہ جنہوں نے تجھ سے کھاد لی تھی جن کے فصلیں خراب ہوئیں ان کا کوئی رسول بھی ہے. میں نے کہا ان میں کچھ ہوں گے جن کے مرشد بھی ہوں گے. انہوں نے کہا ہے. میں کہا پھر اللہ کے بندے وہ بھی دعا کر دے ہوں گے